الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہذا طریقی مائی پاتھ کے اس کلاس میں آپ سب کا سواگت ہے، اور آج ہم ایمان کے پیلرز میں سے یوم آخرت پر ایمان کے بارے میں بات کریں گے۔ ایمان کے 6 پیلرز ہوتے ہیں: اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا۔ تو ایمان کے پیلرز میں سے 5واں پیلر ہے، ایمان کے ارکان میں سے 5واں رکن ہے آخرت کے دن پر ایمان رکھنا۔ موت آخرت کا پہلا چرن ہے، پہلا مرحلہ ہے۔ انسان موت کو بھول جاتا ہے، لیکن ایک مومن ہمیشہ موت کو یاد کرتا ہے اور اس کے سواگت کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ توبہ، استغفار اور حق والوں کے حق کی ادائیگی کر کے موت کی تیاری کرتا ہے۔ ہر صبح اور شام اپنے نفس کا جائزہ لیتا ہے۔ اسے بھلائی اور نیکی کی جو توفیق ملی ہے، اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، آخرت کو یاد کرتا ہے، اس دن سے ڈرتا ہے جس دن دل دہل جائیں گے اور آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ وہ موت کے بعد کی سزا سے ڈرتا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کا جو انعام ملنے والا ہے اس کی امید بھی رکھتا ہے۔ اس کے اندر ڈر بھی ہوتا ہے اور اس کے اندر امید بھی ہوتی ہے۔ اللہ کا ڈر اور اللہ رب العالمین کے انعام کی امید، اللہ کی خوشی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ صبر، نماز اور نیک کاموں کے ذریعہ اللہ رب العالمین سے مدد چاہتا ہے، کیونکہ قیامت کا دن بہت قریب ہے۔ اس قیامت کے دن کی ایک بندے مومن تیاری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الاحزاب آیت نمبر 63، یسألک الناس عن الساعہ، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ قل انما علمها عند اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ قیامت کا علم اللہ کو ہی ہے۔ قیامت کب آئے گی اس کا پتہ کسی کو نہیں اللہ کے علاوہ۔ وما يدريك لعل الساعة تكون قریبا، اور آپ کو کیا پتہ، کیا خبر کہ شاید قیامت قریب آ لگی ہو۔ اس لیے قیامت کے دن کی تیاری کرنی ہے، غفلت میں نہیں بیٹھنا ہے۔ اور صحیح مسلم کی وہ حدیث جو پہلے گزر چکی ہے، جس کا ذکر ہم نے ابھی کیا ہے، حدیث جبریل، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ ایمان کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اللہ پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ گویا کہ ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن کیا ہے؟ آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ آخرت کے دن کو قیامت کا دن بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہی دن حساب کا دن ہے، یہی دن بدلے کا دن ہے۔ آخرت کے دن کا
ارتھ کیا ہوتا ہے، آخرت کے دن کا معنی کیا ہوتا ہے۔ آخرت کا دن وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی قبروں سے اٹھائے گا، ان کے اعمال کا حساب لے گا، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا جو انہوں نے دنیا میں کیے تھے۔ نیک عمل کیے تھے تو اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر برا عمل کیے تھے تو برا بدلہ ملے گا۔ اس کے بعد ایمان والے جنت میں داخل ہوں گے اور کافر اور مشرک جہنم میں داخل ہوں گے۔ رہے ایمان والے گنہگار جو اپنے گناہوں سے توبہ کیے بغیر اس دنیا سے گزر گئے، تو اللہ رب العالمین کی مرضی کے تحت آئیں گے، کیونکہ انہوں نے گناہ کیا تھا لیکن شرک نہیں کیا تھا، تو اب وہ اللہ کی مرضی کے تحت آئیں گے۔ اگر اللہ چاہے گا تو انہیں سزا دے گا، اور چاہے گا تو معاف کر دے گا، یا انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا نیک بندوں کی سفارش حاصل ہوگی، پھر اللہ انہیں اپنی دیا سے جنت میں داخل کر دے گا۔ آخرت کے دن پر ایمان لانا واجب ہے۔ جی ہاں، آخرت کے دن پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ یہ ایمان کے پلرز میں سے ایک پلر ہے۔ اس کے بغیر کسی بھی آدمی کا ایمان درست ہو ہی نہیں سکتا۔ جو آخرت کے دن پر ایمان کا انکار کرے وہ اسلام سے نکل گیا، وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ النساء آیت نمبر 136، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ اور جس کسی نے اللہ، اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور قیامت کے دن کا انکار کیا، وہ بہت دور بھٹک گیا، یعنی وہ گمراہ ہو گیا۔ قیامت کے دن کی ہول نہ کیا۔ قیامت کے دن بہت بھیانک چیزیں پیدا ہونے والی ہیں، جن میں سے پہلے نمبر پر بعث بعد الموت، یعنی موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا۔ جب اللہ رب العالمین دھرتی سے تمام جیو کو، زندہ چیزوں کو ختم کر دے گا، اور پہلی بار سور میں پھونک مارنے کے بعد ہر مخلوق، ہر سرشٹی مر جائے گی، تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو موت کے بعد پھر دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ دوسری بار سور میں پھونک مارا جائے گا، اور جب دوسری مرتبہ سور میں پھونک مارا جائے گا تو دوبارہ ساری مخلوق زندہ ہو جائے گی۔ اسی کو بعث بعد الموت کہتے ہیں، موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا کہتے ہیں، جو ہمارے عقیدہ کا ایک اہم حصہ ہے، اور جس کی شروعات قیامت کے دن ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الزمر آیت نمبر 68، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ اور اس دن سور پھونکا جائے گا، چنانچہ سب کے سب مر کر گر جائیں گے، جو کچھ بھی آسمانوں میں اور جو کچھ بھی زمین میں ہیں، یعنی جو آسمان میں ہیں، جو زمین میں ہیں، سب مر کے گر جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا، اور سب کے سب دوسرے سور کے بعد یکایک اٹھنے لگیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ التغابن آیت نمبر 7، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا۔ کافروں نے بڑے دعوے کیے، کہا کہ مرنے کے بعد ہرگز اٹھائے نہیں جائیں گے۔ قل بھلا
وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ۔ انہوں نے گمان کیا، کیا گمان کیا؟ وہ کہنے لگے کہ ہم دوبارہ ہرگز اٹھائے نہیں جائیں گے۔ تو آپ ان سے کہیے کہ میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم دنیا میں کیا کچھ کر کے آئے ہو۔ اور ایسا کرنا اللہ رب العالمین کے لیے بہت آسان ہے۔ جس ذات نے معمولی پانی کے قطرہ سے انسان کو وجود بخشا ہے، کیا وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ موت کسی انسان کا انت نہیں ہے، ہاں یہ زمین پر زندگی کا انت ضرور ہے۔ پھر اللہ رب العالمین انسانوں کو موت کے بعد اٹھائے گا تاکہ وہ ان کے اعمال کا حساب لے، لیکھا جوکھا لے، اور اسی کو ہم بعث بعد الموت یعنی موت کے بعد اٹھائے جانے کا نام دیتے ہیں۔ جس نے اس سے بعث بعد الموت کا انکار کیا، اس نے کفر کیا، وہ اسلام سے نکل گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے وہ اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ دوبارہ انسانوں کو لوٹائے۔ تو یہ ہے بعث بعد الموت۔ دوسرے نمبر پر حشر۔ حشر کیا ہے؟ حشر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو قبر سے اٹھانے کے بعد ایک جگہ جمع کرے گا تاکہ دنیا میں ان کے کیے ہوئے کاموں کا حساب و کتاب لیا جائے۔ اور حشر میدان محشر میں تمام انسان، تمام جنات اور ہر سرشٹی کا، ہر مخلوق کا ہونے والا ہے۔ اور یہ میدان محشر کہاں ہوگا؟ یہ شام کی دھرتی پر ہوگا۔ الشام ارض المحشر والمنشر، کہ شام کی زمین ہی لوٹنے کی زمین ہے، محشر کی زمین ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الانعام آیت نمبر 22، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ۔ جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو ساجدار ٹھہرایا تھا، جنہوں نے اللہ کی پوجا کرنے کے بجائے اینٹ پتھر اور انسانوں کی پوجا کی تھی۔ مشرکوں سے اللہ رب العالمین پوچھے گا اب تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کو تم نے بھگوان بنا رکھا تھا؟ این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، بتاؤ وہ کدھر گئے تمہارے بھگوان جن کی پوجا کرتے تھے، جن کے سامنے سر ٹیکتے تھے؟ اللہ رب العالمین نے انسان کو سمجھا دیا، بتا دیا کہ ایک انسان ہوش کے ناخن لے، سمجھ جائے، سنبھل جائے اور اللہ کے اتارے ہوئے دین اسلام کو فالو کرنے لگ جائے، کیونکہ مکتی اگر ملے گی انسان کو تو صرف اور صرف اسلام میں ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو کوئی بھی اس امت کا، چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، میرے پیغام کے بارے میں سنتا ہے اور مجھ پر ایمان لائے بغیر مر جاتا ہے، وہ کہاں جائے گا؟ وہ جہنم میں جائے گا۔ بہرکیف آگے چلتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس انکم تحشرون الی اللہ حفاۃ عراۃ غرلا، اے لوگو تم اللہ رب العالمین کے سامنے ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بغیر ختنہ کیے ہوئے پیش کیے جاؤ گے۔ یعنی اے لوگو جب تم اللہ رب العالمین کے پاس دوبارہ اپنی اپنی قبروں سے اٹھائے جاؤ گے تو اس وقت تم ننگے پاؤں ہوگے، ننگے بدن ہوگے اور ختنہ کیے بغیر اٹھائے جاؤ گے۔
جیسے تم میں سے ایک انسان جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو بغیر ختنہ کیے ہوئے ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس منظر کے بارے میں پوچھا تھا کہ لوگ بغیر ختنہ کیے ہوئے ننگے پاؤں ننگے بدن اٹھائے جائیں گے تو کیا ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عائشہ، اس دن کی سختی ایسی ہوگی کہ ہر شخص اپنی حالت میں مگن ہوگا، کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے حشر کا دن، اور جس نے حشر کے دن اکٹھا ہونے کا انکار کیا اس نے بھی کفر کیا، وہ بھی اسلام سے نکل گیا۔ گویا کہ حشر کا اقرار کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے، اور جو کوئی حشر کا انکار کرے وہ کافر ہو گیا۔ تیسرے نمبر پر حساب و کتاب، یعنی اللہ تعالیٰ ہر انسان کا حساب لے گا۔ جو کچھ بھی اس نے دنیا میں کیا تھا اس کا حساب و کتاب لے گا، اس کا لیکھا جوکھا لے گا۔ اگر اس نے نیک عمل کیا تھا تو اسے اجر ملے گا، اور اگر اس نے برا کیا تھا تو اسے اس کی سزا ملے گی۔ یہی اللہ رب العالمین کا انصاف ہے، یہی اللہ تعالیٰ کی دیا ہے، اور یہی اللہ رب العالمین کا نیائے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الانبیاء آیت نمبر 47، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ ہم قیامت کے دن درمیان میں لا رکھیں گے ٹھیک ٹھیک تولنے والی ترازو کو، یعنی کل قیامت کے دن انسانوں کے اعمال تولنے کے لیے اللہ رب العالمین ترازو نصب کرے گا، پھر کسی پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ جس نے بھی رائی کے دانہ کے برابر بھی عمل کیا ہوگا تو ہم اسے حاضر کر دیں گے، اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے۔ اللہ رب العالمین رائی کے دانہ کے برابر بھی نیکی کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، چاہے رائی کے دانہ کے برابر بھی نیکی کیوں نہ ہو، وہ بھی ہماری نیکی محفوظ ہو رہی ہے اللہ رب العالمین کے پاس۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی معاملے میں انسان پر ظلم نہیں کرے گا، چاہے وہ چھوٹی سی چھوٹی چیز کیوں نہ ہو۔ اللہ رب العالمین اسے بھی انسان کو دکھا دے گا کہ بندے دیکھ تو نے فلاں دن فلاں کام کیا تھا، اور تیری یہ نیکی بھی برباد نہیں ہوئی، تیری یہ نیکی بھی لکھی ہوئی ہے۔ سورہ الزلزلہ آیت نمبر 7 اور 8، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس کسی نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس کسی نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ لوگ اپنے اعمال کتابوں اور صحیفوں میں لکھے ہوئے پائیں گے۔ کس چیز میں پائیں گے؟ کتابوں میں لکھے ہوئے ان کے اعمال ان کو ملیں گے۔ نیک لوگ اپنا عمل یعنی کرم پتر نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پائیں گے، اور پانے کے بعد جنت میں داخل ہوں گے، اور کافر اپنا نامہ اعمال اپنا کرم پتر بائیں ہاتھ میں یا پیچھے سے حاصل کریں گے، اور وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ دو فرشتے جو دنیا کے ہر آدمی کے ساتھ رہتے ہیں، وہ ہر اس چیز کو نوٹ کر رہے ہیں جو انسان نے کیا تھا۔ اگر وہ ان میں سے کسی چیز کا بھی انکار کرے گا یا کہے گا کہ اس نے فلاں گناہ نہیں کیا تو کیا ہوگا؟
اللہ رب العالمین انسان کے جسم میں جو انگ پائے جاتے ہیں ان انگوں کو حکم دے گا اور یہ انگ بات کریں گے انسان کے خلاف۔ آج ہم ان کی زبان پر مہر ڈال دیں گے، ان کے ہاتھ بات کریں گے، ان کے پیر بات کریں گے، جو کچھ بھی وہ کیا کرتے تھے۔ زبان گواہی دے گی ان چیزوں کے بارے میں جو اس نے کہا تھا اور بولا تھا، ہاتھ گواہی دیں گے ان چیزوں کے بارے میں جو کچھ اس نے کیا تھا یا جو کچھ ہاتھ سے ٹچ کیا تھا، پاؤں گواہی دیں گے ان چیزوں کے بارے میں جہاں پر وہ چل کر گیا تھا، کان گواہی دے گا ان چیزوں کے بارے میں جو اس نے سنی تھی، آنکھ گواہی دے گی ان چیزوں کے بارے میں جو اس نے دیکھی تھی، بلکہ اس کے جسم کی کھالیں بھی گواہی دیں گی۔ اور یہ دھرتی بھی جس پر ایک انسان نے برائی کی تھی یا اچھائی کی تھی، یہ دھرتی بھی گواہی دینے والی ہے۔ یہ دھرتی بھی ایک انسان کے خلاف ہو جائے گی اور کہے گی کہ اے اللہ، اس بندے نے فلاں دن فلاں جگہ پر ایسا ایسا کیا تھا۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ زمین کی خبر کیا ہے؟ وہی کہے گی زمین کہ اے اللہ، اس بندے نے فلاں دن فلاں کام کیا تھا فلاں جگہ پر۔ سارے اعمال تولنے کے لیے ترازو پر ڈال دیے جائیں گے۔ جتنے بھی بندے کے پاس اعمال ہوں گے وہ سارے کے سارے اعمال تولنے کے لیے ترازو پر ڈال دیے جائیں گے۔ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوگا، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ ناکام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الاعراف آیت نمبر 8 اور 9، فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون۔ جن کی ترازو کا پلڑا بھاری ہو گیا تو وہ کامیاب ہو گئے، اور جن کی ترازو کا پلڑا ہلکا ہو گیا یہ ہیں وہ جنہوں نے نقصان کر لیا، اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو جن کے عملوں کا پلڑا بھاری پڑ گیا وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کے عملوں کا پلڑا ہلکا پڑ گیا وہ ناکام ہوں گے اور جہنم میں جائیں گے۔ چوتھے نمبر پر پل صراط۔ پل صراط کیا ہے؟ یہ ایک پل ہے جسے اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اوپر بنایا ہے، جہنم کے اوپر جما رکھا ہے، جہنم کے اوپر نصب کر رکھا ہے، جس سے ہر انسان کو قیامت کے دن گزرنا ہی ہوگا۔ اگر وہ دنیا میں مومن اور نیک تھا، اللہ کے آدیشوں کا پالن کرنے والا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارتا تھا، بڑے بڑے گناہوں سے بچتا تھا، تو ایسا انسان نجات پا جائے گا، مکتی پا جائے گا، اور پل صراط کو پار کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، تاکہ اسے پار کر کے جنت میں پہنچ سکے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ایسے لوگوں میں شامل کر لے جو پل صراط کو آسانی سے پار کر جائیں گے، آمین یا رب العالمین۔ اور اگر کوئی انسان کافر یا گنہگار تھا جس نے اللہ کے آدیشوں کو نہیں مانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل نہیں کیا، اور موت سے پہلے توبہ نہیں کی، تو پل صراط سے گزرتے ہوئے وہ جہنم میں گر جائے گا اور سزا سے دوچار کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مریم آیت نمبر 71 اور 72، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا
ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، کہ تم میں سے ہر ایک وہاں سے ضرور گزرنے والا ہے، وہاں پر ضرور پہنچنے والا ہے، وہاں سے ضرور اس سے پل صراط کو پار کرنے والا ہے۔ یہ تیرے رب کے ذمہ قطعی فیصلہ ہے، پھر ہم پرہیزگاروں کو بچا لیں گے اور نافرمانوں کو اسی میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے، عذاب اور سزا سے دوچار کیے جانے لگیں گے۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، پل صراط کو پار کرنے کے بعد انسان دو بھاگوں میں بٹ جائے گا، ایک بھاگ جنت میں جائے گا اور دوسرا بھاگ جہنم میں جائے گا۔ تو اب آئیے ہم جانتے ہیں جنت میں کیا کیا ہے اور جہنم میں کیا کیا ہے۔ جنت یہ وہ جگہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کیا ہے۔ جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے وہ جوانی کی عمر میں ہوں گے، مرد اور عورت سب کی عمریں 33 سال کی ہوگی۔ جنت میں لوگ بوڑھے نہیں ہوں گے، بیمار نہیں ہوں گے، اداس نہیں ہوں گے، تکلیف نہیں اٹھائیں گے، بھیبھیت نہیں ہوں گے، اور نہ وہاں انہیں موت ہی آئے گی۔ وہ ایسے محل میں ہوں گے، ایسے بھون میں رہیں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان کی سیوا میں چھوٹے چھوٹے بچے لگے ہوں گے جو بڑے خوبصورت ہوں گے، سندر ہوں گے۔ جنتی اپنی اچھا انوسار پرندوں کا گوشت کھائیں گے، سونے چاندی کے گلاسوں میں انہیں پینے کے لیے جام دیا جائے گا۔ وہاں جنت کی شربتوں میں سے دودھ کی نہریں ہوں گی، خالص شہد کی نہریں ہوں گی اور شراب کی نہریں ہوں گی، جن سے عقل پر پردہ نہیں پڑے گا بلکہ پینے والوں کے لیے مزیدار اور سوادشٹ ہوگی۔ جنتیوں کو حور ملیں گی، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، وہ جنت کی نعمتوں میں رہیں گے، نعمتیں ان سے الگ نہیں ہوں گی اور وہ نعمتوں سے الگ نہیں ہوں گے۔ نعمتیں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گی، کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے جنت کے باسی بنائے گئے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ جنتیوں کو سمانت کرے گا۔ کس چیز سے سمانت کرے گا؟ وہ ان کے سامنے اپنا پوتر اور ادار چہرہ ظاہر کرے گا۔ جنتی اللہ تعالیٰ کی سندرتا اور اس کی پورنتا کو دیکھیں گے تو ان کے لیے اللہ کا دیدار، اللہ کو دیکھ لینا جنت اور اس کی ساری نعمتوں سے بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ القیامہ آیت نمبر 22 اور 23، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ اور چمک رہے ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ یہ ہوگا اللہ رب العالمین کا دیدار جنت میں، جو جنت کی نعمتوں میں سب سے بہتر نعمت ہوگی۔ جہنم کیا ہے؟ یہ سزا کا گھر ہے جسے اللہ نے کافروں، مشرکوں اور ان گنہگاروں کے لیے تیار کیا ہے جنہوں نے توبہ نہیں کی ہوگی اور ان کے پاس نیکیوں سے زیادہ گناہ ہوں گے۔ غیر مسلم جہنم میں ہمیشہ ہمیش کے لیے سزا پائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسلام کے علاوہ کوئی اور دھرم انسان سے قبول کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 85، وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دھرم کی چاہت رکھے گا وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اور جن مسلمانوں نے اللہ کے حکم اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کی ہوگی، اس سے توبہ نہیں کی ہوگی، انہیں جہنم میں سزا دی جائے گی،
پھر اللہ اپنی دیا سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے اگر چاہے گا تو انہیں جہنم میں سزا دینے کے بعد ایک سمے گزرنے کے بعد جہنم سے نکال دے گا اور پھر جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن جو کافر ہوں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلیں گے، اس سے کسی صورت میں نہیں نکلیں گے اور نہ ہی انہیں موت آئے گی، تاکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ انہیں پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، پانی اتنا گرم ہوگا کہ ان کے پیٹ پھاڑ دے گا، ان کی آنتیں ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، ان کا کھانا زقوم ہوگا جو زہر سے زیادہ سخت ہوگا، ان کے کپڑے آگ کے ہوں گے اور ان کے لیے سزا دینے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے جس سے ان کو مارا جائے گا، پیٹا جائے گا اور ان پر ہر طرح سے کشٹ دائق عذاب چلتے رہیں گے، کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ کی تلنا میں 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ کتنا؟ دنیا کی آگ کے مقابلہ میں 70 گنا زیادہ ہے۔ اور کافر اور مورتیاں اور پتھر جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے، یہ سب کے سب جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ جہنم پر کٹھور سوبھاؤ کے طاقتور فرشتے نیوکت ہوں گے، اللہ کے آدیشوں کے پالن میں لگے ہوں گے اور اپرادھیوں اور جہنمیوں کو عذاب دیتے ہوں گے۔ انت میں، اخیر میں آپ نے جنت کے بارے میں سن لیا، جہنم کے بارے میں سن لیا، کیا آپ جنت میں داخل ہونا پسند کریں گے؟ تو پھر ان سچے مسلمانوں میں سے ہو جائیں جو اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھام لیں، اللہ اور اس کے رسول نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان پر عمل کرنے لگیں اور جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے رک جائیں۔ اور ہاں، کیا آپ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں آپ جہنم میں نہ چلے جائیں؟ تو پھر جان لیں کہ جہنم سے مکتی، جہنم سے نجات صرف اسلام کا پالن کرنے میں ہی ہے، اللہ پر ایمان لانے میں ہی ہے، قرآن پر عمل کرنے میں ہی ہے، شریعت محمدی پر چلنے میں ہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی کرنے میں ہی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو جہنم سے مکتی پردان کرے اور جنت میں جگہ نصیب فرمائے، آمین۔ انہی چند باتوں پر آج کا درس ختم کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔